السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ایک ایسے موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے جو ابھی ان دنوں کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ غیر مقلد وہابی بدعقیدے جو ہیں وہ اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ صاحب قربانی جو ہے 4 دن ہے، 3 دن نہیں ہے، اور ان کا خود کا عمل بھی یہ دیکھا جا رہا ہے ان دنوں کے اندر کہ صاحب وہ جانور لے کر آ جاتے ہیں، 10 11 12 تک کھڑا رکھتے ہیں، 13 کو وہ اس کو ذبح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہے ہیں، پریشر دے رہے ہیں کہ صاحب نہیں، جو قربانی جو ہے وہ 4 دن ہے، 3 دن نہیں ہے، 4 دن ہے، 3 دن نہیں ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ عز و جل اس کی ہم حقیقت دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی قربانی 3 دن ہے یا 4 دن ہے۔ حضرات محترم، پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے چند سالوں سے پہلے اس بات کو سنا بھی نہیں ہوگا کہ قربانی 3 دن ہے یا 4 دن ہے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو غیر مقلد وہابی اہل حدیث جو ہیں، ان کے اندر بھی اس بات پر اختلاف ہیں۔ جو بڑے بڑے اہل علم، جو اہل حدیث ہیں، جن کو مانا جاتا ہے کہ صاحب یہ بہت زیادہ علم والے ہیں، ان کا خود کا موقف یہی ہے کہ قربانی 3 دن ہے، 4 دن نہیں۔ مگر یہ جو چھوٹے موٹے ہیں وہ اس بات پر اچھل رہے ہیں اور اس بات پر اختلاف کر رہے ہیں کہ صاحب نہیں، قربانی 4 دن ہے، 3 دن نہیں ہے۔ آئیے پہلے تو حضرات محترم میں آپ کو انہی کے گھر کی دلیل میں آپ کو سناتا ہوں۔ زبیر علی زئی، جو ان کے پائے کے مولوی مانے جاتے ہیں، مفتی مانے جاتے ہیں، مناظر مانے جاتے ہیں، آپ ان کی یہ ویڈیو دیکھیے اور سنیے کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں، قربانی 3 دن ہے یا 4 دن ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ چوتھے دن قربانی کی روایت اتنی ضعیف ہے، کیا وجہ ہے کہ اب ہمارے اہل حدیث ابھی تک اپنے علماء کے مقلد بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے علاقے میں بھی ہوتا ہے کہ وہ 4 دن اونٹ کھڑا رکھتے ہیں، چوتھے دن جا کے قربان کرتے ہیں، اور اب وہ البانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ آپ نے جبیر بن مطعم سے اس کی ملاقات ہی ثابت نہیں تابع کی۔ اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کا کیا جواب دوں جی؟ وہ تو ان سے پوچھے تھے کہ یہ غلطی آپ کے نزدیک ہے 3 دن قربانی کرنی چاہیے؟ 3 دن جو ہے قربانی کرنا یہ یعنی آثار صحابہ سے ثابت ہے، حدیث کے عموم سے بھی یہی ملتا ہے۔ 4 دن قربانی کرنا چوتھے دن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں۔ تابعین میں سے کچھ 1 2 تابعین سے ثابت ہے، جواز تک ہے، لیکن بہترین بات نہیں ہے۔ بہترین تو اول دن ہی ہے، اور 3 دن ہی قربانی کرنی چاہیے۔ 3 دن میرا مضمون چھپا ہوا ہے سر۔ وہ اس میں جو آخری فکر مجھے بڑا پسند آیا کہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے سے منع فرمایا جی، وہ واضح اشارہ ہے۔ جی ہاں، 3 دن والا۔ اچھا سر، یہ تو حضرات محترم، جیسے آپ نے ویڈیو دیکھی کہ اس کے اندر ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سوال کون کر رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ انجینئر محمد علی مرزا جہل سوال کر رہا ہے زبیر علی زئی سے۔ کیا سوال کر رہا ہے کہ صاحب یہ جو قربانی ہوتی ہے، یہ حدیث زور دے رہے 4 دنوں پر، کیا قربانی 4 دن ہے؟ انہوں نے صاف صاف کہا کہ کوئی 4 دن نہیں ہے، ہمارا تو موقف ہی یہی ہے، ہم تو کہہ یہ رہے ہیں کہ صاحب قربانی 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے۔ باقاعدہ انہوں نے رسالہ لکھا، اور لکھنے کے بعد اہل حدیثوں کو بانٹا۔ جب ان کو بانٹا گیا تو کوئی بھی اہل حدیث ان سے اختلاف کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا۔ سب یہ مان گئے، پیٹھ پیچھے اختلاف کرتے رہے، لیکن ان کے سامنے نہیں آیا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی موجود نہیں تھی۔ اب میں حدیث سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ قربانی کتنے دن ہے۔ آپ صحیح مسلم کو اٹھائیے، صحیح مسلم کے اندر 5102 نمبر حدیث جو ہے اس کو آپ پڑھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کہ 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھایا جائے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف آپ نے فرمایا ہی نہیں ہے، مطلب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہی بیان نہیں فرمائی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا عمل بھی یہی ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دنوں تک کھایا جائے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر قربانی 4 دن ہوتی تو پھر قربانی کا گوشت 3 دن کیوں کھایا جا رہا ہے؟ بھئی قربانی اگر چوتھے دن ہوگی تو گوشت بھی ہوگا، اور جب گوشت ہوگا تو کھایا بھی جائے گا۔ تو قربانی نہیں ہے چوتھے دن، اسی لیے گوشت بھی نہیں ہے۔ تو ان بدعقیدوں کو سمجھنا چاہیے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح حدیث آ گئی، اور یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف بھی نہیں، صحیح حدیث ہے، اس حدیث کے اوپر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہ تو ضعیف حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور یہ جو 4 دن والی حدیث یہ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ 4 دن تک قربانی ہے، وہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، اتنی ضعیف ہے کہ اس کو قبول کیا ہی نہیں جا رہا ہے۔ اسی لیے تو زبیر علی زئی صاحب خود اس بات کے اوپر ایگری ہو گئے کہ صاحب نہیں، قربانی 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ 3 دن ہی قربانی ہے، 3 دن سے زائد قربانی نہیں ہے۔ تو بتائیے کہ جب حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے،
اور بہت سے صحابہ اکرام کا یہ عمل ہے. آپ نے بیان کیا ہے کہ صاحب قربانی صرف 3 دن ہے، 4 دن نہیں ہے. تو یہ بدعقیدے کس بات پر اچھل رہے ہیں اور یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ صرف اور صرف حنفیوں سے اختلاف کرنا چاہ رہے ہیں. حنفیوں کے جلن کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. صاف حدیث ہے، حالانکہ رونا روتے ہیں کہ صاحب یہ حدیث ضعیف، حضور علیہ الصلوۃ کی کوئی فضیلت کی حدیث ہوگی تو صاحب کہیں گے تو ضعیف ہے. ضعیف حدیث کو مانا نہیں جائے گا، یہ نہیں کیا جائے گا، وہ نہیں کیا جائے گا. اب آپ بتائیے مجھے ایک واجب کے معاملے کے اندر ایک ضعیف حدیث کو، اتنی ضعیف کہ جس کو قبول ہی نہیں کیا جا رہا ہے، اس حدیث کے بارے میں یہ صاحب یہ بضد ہے کہ صاحب نہیں ہم چوتھے دن قربانی کریں گے اور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میں عوام اہل سنت سے اور مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان کے چکروں میں آپ ہرگز نہ پڑیں. قربانی صرف 3 دن ہے، 3 دنوں تک ہی کریں. 10، 11، 12، 13 تاریخ کو اگر کسی نے قربانی کی ان کی باتوں کے اندر آ کر تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں سے محفوظ فرمائے. واللہ تعالی عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.